ڈاکٹر صاحب یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، جو میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ابھی ہم جاتے ہیں تو کبھی خبر آتی ہے ناران میں کچھ ہو گیا، باپو سر ٹاپ کے آگے کچھ ہو گیا، لوگ بہہ گئے، سیلاب دیکھ رہے ہیں ہم. اور پھر جب ونٹر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہ اسموک کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں مسئلہ کر رہی ہیں، سانس لینے میں مسئلہ ہے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یہ دو مختلف فنامینن ہیں، انوائرمنٹل فنامینن، ماحولیاتی جو ہیں، یہ دو مختلف واقعات ہیں جو سردیوں میں کسی اور شکل میں وقوع پذیر ہوتے ہیں، گرمیوں میں کسی اور شکل میں ہوتے ہیں. گرمیوں میں اس وقت جتنے واقعات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں یہ کلائمیٹ چینج یا ماحولیاتی تبدیلی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اچھا، جبکہ سردیوں میں جو ہمارے پاس ایک ایونٹ ہوتا ہے یہاں پہ اسماگ کا، وہ ماحولیاتی آلودگی سے جڑا ہوا ٹھیک. ہے. ماحولیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی آلودگی، چلیں یہ میرے جیسے بندے کے لیے بھی سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہو گیا. ایگزیکٹلی ہم کنفیوز کر جاتے ہیں، ہاں. جس کی وجہ سے ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کنکریٹ نہیں ہو ٹھیک ہے. سکتی. تو ماحولیاتی تبدیلی جو ہے وہ بنیادی طور پہ انسانی، اچھا یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ ہوتے انسانی ایکشنز کے نتیجے میں ہیں، یعنی ہم اپنا کیا ہی کاٹ رہے ہیں. اوکے ایگزیکٹلی. ماحولیاتی تبدیلی جو ہے اس کی وجہ گرین ہاؤس گیسز، بعض ایسی گیسز جو کہ انسان اپنے ایکشنز کے نتیجے میں خارج کرتے ہیں، اس کا فضا میں بہت زیادہ خارج کیا جانا ہے. اور پچھلے 150 سے 200 سالوں میں انسانوں نے، جب سے دنیا کے اندر انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے، تو انسانوں نے بڑے پیمانے پہ یہ گرین ہاؤس گیسز کا اخراج کیا ہے. یہ گرین ہاؤس گیسز کون سی ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، میتھین ہے، نائٹرس آکسائڈ ہے، واٹر ویپرز ہیں اور کلورو فلورینیٹڈ گیسز ہیں جو کہ انسان مختلف سورسز سے خارج کرتا ہے. یہ آگے چل کے ویسے ہم پوچھیں گے بھی کہ اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے. اچھا، اب یہ جو گیسز ہیں ان کو ہم گرین ہاؤس گیسز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حرارت کو اپنے اندر قید کر لیتی ہیں، جو کہ سورج سے ہماری طرف حرارت آ رہی ہے الٹرا وائلٹ ریز کی شکل میں، اس کو قید کر لیتی ہیں اور قید کرنے کے بعد زمین کے درجہ حرارت کو بڑھاتی رہتی ہیں، اور یہ بڑھا رہی تھیں پچھلے 150 سے 200 سالوں میں، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ یہاں پہ گلوبل وارمنگ ہو گئی، عالمی حدت میں اضافہ ہو گیا. یہ سیارہ جو ہے یہ گرم، اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ نارمل سے بڑھنا شروع ہو گیا. اس وقت یعنی جب انڈسٹریل ریولوشن نہیں آیا تھا، اس سے لے کے اب تک اس زمین کا جو ایوریج ٹیمپریچر ہے وہ 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ چکا ہے. اور سائنسدان اس کوشش میں ہیں کہ اس صدی کے آخر تک ہم اس ٹیمپریچر کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ جو ایوریج ہے اس سے ہم اس کو کم کر سکیں، اس کو روک سکیں. اسی لیے پوری دنیا کے اندر یہ جتنی ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ ہم فاسل فیول، جہاں سے یہ گرین ہاؤس گیسز، سب سے زیادہ بڑی جو گرین ہاؤس گیس ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، اس کو ہم روک سکیں، اس کا استعمال کم کر سکیں. ہم دنیا کے اندر ڈیفارسٹیشن جو ہے اس کو ہم کم کر سکیں، درختوں کا جو کٹاؤ ہے اس کو روک سکیں. زراعت جو ہے اس کو ہم ذرا کلائمیٹ فرینڈلی کر لیں، تاکہ زراعت کے شعبے میں سے بہت ساری گرین ہاؤس گیسز آتی ہیں جو فصلوں پہ ہم چھڑکتے ہیں نا، آرٹیفیشیل فرٹیلائزرز، تو اس کے نتیجے میں جو کھادیں مصنوعی پھینکتے ہیں وہاں سے یہ گرین ہاؤس گیسز آتی ہیں. تو انسان اس کوشش میں ہے کہ ہم اس کو روک سکیں. مین مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو جہاں ہم رہ رہے ہیں اس کا درجہ حرارت بڑھ گیا اور یہ بڑا ہے ہماری حرکتوں کی وجہ سے، گرین ہاؤس گیسز جو ہم نے خارج کی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس پہ دنیا تو بہت تیزی سے سوچ رہی ہے کہ بھائی اب یہ مسئلہ ہے، یہ تو آنے والی نسلوں کو بھی بہت خراب کرے گا. تو اب اس کو کیسے ہم نے ریزالو کرنا ہے. ہمارے ہاں جس طرح ابھی یہ سیلاب اور یہ شدت آئی ہے، اس میں کچھ چیزیں نہیں رونما ہوتی تھیں پچھلے سالوں میں، لیکن اب ہو رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اب کبھی ہم باپو سر ٹاپ والا میں نے بتایا، ابھی جو لودھرا کی فیملی تھی، یہ سارے واقعات ہمارے سامنے ہوئے اور ہم نے اس کے اوپر آنسو بہائے. سیالکوٹ والی فیملی تھی، لودھرا والی فیملی تھی، یہ وہ. ہم کیا کریں؟ یعنی ہم کیا ان دنوں میں باہر نہ نکلیں، اس طرف نہ جائیں، اس ایریے کی طرف نہ جائیں؟ پتہ کیسے چلے گا کہ کہاں پہ کیا ہونا ہے؟ پھر ہم نے نئی ٹرمز بھی دیکھی، کلاؤڈ برسٹ. ٹھیک ہے، یہ کیا بلا ہے؟ تو میں تو آج سچی بات تو یہ کہ میں اپنے لیے یہ آج پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہوا کیا ہمارے ساتھ. دیکھیں، چونکہ یہ میں نے بولا ہے کہ ایوریج ٹیمپریچر 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ چکا ہے، تو اب مسلسل گلوبل وارمنگ رہنے کے نتیجے میں اس پوری دنیا کے جو موسمی جو ویدر پیٹرنز ہیں نا، وہ سارے الٹ پلٹ ہو گئے ہیں، ان کی ترتیب الٹ گئی ہے. جو ہم سوچتے تھے کہ فلاں مہینے میں سردی آئے گی، فلاں میں گرمی آئے گی، وہ آگے پیچھے ہو گیا کام سارا، وہ بھی آگے پیچھے ہو گیا. جہاں پہلے برف باری ہوتی تھی، اب وہاں پہ یورپ جو ہے وہ سب سے تیزی سے گرم ہونے والا دنیا کا خطہ ہے، آرکٹک ریجن جو ہے. جہاں سعودی عرب میں صحراؤں میں پہلے کبھی بارش نہیں ہوتی تھی، وہاں برف باری ہو رہی ہے. تو یہ جو بے ترتیبی جو ماحولیات کے اندر ہوئی ہے، اسی کا نام ماحولیاتی تبدیلی ہے. اور
سائنسدانوں کا یہ کہنا یہ تھا کہ چونکہ انسان گرین ہاؤس گیسز کی اپنی ایمیشنز کو کم نہیں کر رہا ہے اس اخراج کو، لہٰذا وہ وقت قریب ہے جب یہ موسموں کے اندر جو تبدیلی ہے یہ بہت تیز ہو جائے گی، اور موسموں کی اس تبدیلی کے نتیجے میں جو ایونٹس جنم لیں گے اس کے اندر شدت آ جائے گی، یعنی اب بارشیں نارمل نہیں ہوں گی۔ اب بارشیں جو ہیں وہ اپنے ساتھ ایک ایسا طوفان باد و باران لے کر آئیں گی کہ اس سے بہت زیادہ تباہی پھیلے گی۔ اب جو ہے آپ کو نارمل سائز کی ژالہ باری نہیں ہوگی، اب بڑے سائز کے اولے گریں گے۔ اب لائٹننگ ایونٹ، زمین پر بجلی گرنے کے واقعات اکا دکا نہیں ہوں گے، بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ اب بادل جو ہیں وہ نارملی اپنے پانی زمین پہ شاور نہیں کریں گے، وہ پھٹ جائے گا بادل اچانک سے، اور اس کے نتیجے میں اچانک پانی اتنا زمین پہ گرے گا کہ وہ ندی نالوں میں جو بھی چیز رستے میں آئے گی اس کو بہا کے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تو سائنسدانوں کی پریڈکشن اور ان کی پیشین گوئی تھی کہ 2025 کے بعد یہ جو دنیا کی فلائٹ ہے یہ اس کا ایک رف پیریڈ اس فلائٹ کا سٹارٹ ہو جائے گا، اور یہ جھٹکے جو ہے جہاز کو زیادہ 2025 کے بعد تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو 25 میں دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو آنے والے سالوں میں چونکہ انسان اپنی گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشنز کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا آنے والے سالوں میں ان واقعات کی شدت میں اور ان کی جو غیر یقینی پن ہے، غیر یقینی پن سے کیا مراد ہے، تھوڑی دیر پہلے سورج ہوتا ہے اور اچانک کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے اور وہ علاقے میں نقشہ ہی سارا تبدیل ہو جاتا ہے، غیر یقینی پن میں بھی اضافہ ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ان واقعات کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ جڑی ہوئی